الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وقال الله عز وجل في مقام الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے ہم تمام انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ مالک کریم نے صحیح سالم ہاتھ پاؤں جسم اور قد و قامت عطا فرمایا۔ مالک کریم نے عقل و شعور کی زیور سے آراستہ کیا۔ اللہ رب العزت نے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا بسائی اور یہ دنیا بسائی ہی اپنے محبوب بندوں کے لیے، اپنے ایمان والے بندوں کے لیے، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی کو مختصر رکھا، اور پھر اس کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جنت کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اس کے لیے اللہ رب العزت نے مختصر سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ ہم تمام کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب کوئی اپنے گھر جانے والا مسافر ہو تو پھر وہ سفر کے لیے، اور سفر میں اگر کہیں پر تھوڑی دیر قیام کرنا چاہے تو پھر وہ قیام کرنے کے لیے کتنے سامان کا انتظام کرے گا اور اس جگہ سے کتنی محبت کرے گا، اس جگہ کو کتنا سجائے گا اور کتنا بسائے گا۔ جس کو یہ معلوم ہو کہ ہم سفر میں ہیں، اور سفر کے علاوہ یہ کہ ہم جس جگہ پر ابھی ٹھہرے ہیں یہ کوئی مکان نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، یہ ہمارے پڑاؤ اور ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک اسٹاپ ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوٹل ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایک ریسٹورنٹ ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے ایک سرائے ہے جہاں پہ ہمیں بس رات گزار لینی ہے یا صبح کر لینا ہے یا کچھ گھنٹے انتظار کر لینی ہے، اور پھر یہاں سے ہمیں اپنے منزل کی طرف چلے جانا ہے۔ اور جب ہم سفر سے نکلے ہیں اور آگے سفر ابھی اور کرنے ہیں تو جس جگہ پہ ہم ٹھہر رہے ہیں یہاں پر ہم سفر کے جو ضروری انتظامات ہیں وہ کر لیں، یا پھر اگر ہم یہاں سے اپنے مکان پہ اور اپنے مقام پہ جانے والے ہیں تو وہاں کے لیے جو ہمیں ضروری چیز کی ضرورت ہے ہم اس کا انتظام کر لیں۔ مثال کے طور پر ابھی 10-12 گھنٹے کا اور سفر طے کرنا ہے، آدمی راستے کا کھانا لے لے، ٹھنڈی گرمی کا اگر موسم ہے تو اس کے انتظام کی چیزیں لے لے، راستے کے لیے پانی لے لے، یہ انتظام کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد معلوم ہے کہ جب ہم اپنے گھر پہ جائیں گے، اپنے مقام پہ جائیں گے تو وہاں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا انتظام جو کیا ہے وہ لے کے چلیں گے اور کرتے ہوئے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ تمام محنت اور ہر قسم کی اپنی تمام تگ و دو اور اپنی تمام جمع پوجی، اپنی صحت، اپنی جوانی اور اپنی تمام دولت کو ہم اس تھوڑی دیر کے لیے جس اسٹاپ پہ ہم رکے ہیں اس پہ ہم خرچ نہیں کریں گے۔ دنیا میں انسان بلکہ دنیا کی ہر مخلوق ایک سفر میں ہے، اور اس سفر کے ساتھ یہ دنیا جو ہمیں ملی یہ ایک بہت مختصر سی ایک بس اسٹاپ کی طرح ہے، ایک اسٹیشن کی طرح ہے۔ ہم ایک سفر کو طے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس پہ میں پہلے بات کیا تھا کہ جب ہم لوگ اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے ہم تب بھی تھے، اللہ نے ہمیں تب بھی رکھا تھا کہیں، اور ابھی ہم اس دنیا میں ہیں اور پھر اس دنیا کو ہم جان رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر موت آئے گی اور اس دنیا سے ہم منتقل ہو کر کے ایک دوسری دنیا میں چلے جائیں گے۔
اور پھر اس دوسری دنیا جو قبر کی زندگی ہے اس میں نہ جانے ہم عالم ارواح سے نکل کر سفر کرتے ہوئے عالم دنیا میں پہنچے ہیں، اور عالم دنیا سے پھر کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی حال میں کسی بھی جگہ پر ہماری موت واقع ہو جائے گی، اور پھر اس دنیا سے ہم قبر کی دنیا میں عالم برزخ میں چلے جائیں گے، اور پھر وہ بھی ایک زندگی جو ہے وہ قیامت تک کی زندگی ہے، وہ زندگی ہے جس کے بارے میں یہ طے نہیں ہے کہ کتنی لمبی عمر ہوگی، کب تک اس عالم برزخ میں رہنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو چوتھی دنیا ہمیں ملے گی، جو چوتھی زندگی ہے وہ سب سے اصل اور سب سے اہم ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ وہاں پہ جا کے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ بہت مختصر سی زندگی، عالم ارواح میں تم مکلف نہیں تھے، عالم دنیا میں تمہیں ہم نے صحیح سالم بنایا تھا، ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا تھا، عقل و شعور دیا تھا، فہم و فراست دی تھی، کتاب ہدایت دی تھی، نبی بھی دیا تھا، تمہیں رہنما بھی دیے تھے، سب کچھ دیا تھا، اور وہاں یہ بات تمہیں سمجھا دی گئی تھی کہ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے تم پڑاؤ میں ٹھہرے ہو، یہ جو تھوڑی دیر کے لیے تم دنیا میں آئے ہو، یہی تمہیں آگے کے سفر کا انتظام کر لینا ہے، یعنی یہ کہ اب جو قبر کی زندگی شروع ہونے والی ہے اس میں تمہیں کس حال میں رہنا ہے۔ قبر کے حالات اور قبر کے معاملات ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی جیسے ہی دفن کر کے ہم نکلتے ہیں اور اپنے گھر پہ بھی نہیں پہنچتے، ابھی چند قدم ہی قبرستان سے آگے بڑھتے ہیں کہ وہاں پھر حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں منکر نکیر آ جاتے ہیں، اور پھر وہیں سے یہ معاملہ طے ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر ہم اچھے ہیں تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، پھر قبر میں خوشبو ہوتی ہے، پھر قبر میں روشنی ہوتی ہے، پھر قبر میں ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہے، یہاں تک روایت میں ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو سلا دو، اسے نرم و نازک بستر پہ اچھے سے سلا دو، ایسے سلاؤ جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے، اور اب اسے قیامت کے روز سے پہلے کوئی جگائے گا نہیں۔ اور اگر برے ہیں، اگر اس مختصر سے دنیا میں، اگر اس پڑاؤ میں ہم نے انتظام نہیں کیا سفر کا صحیح، تو پھر حال یہ ہے کہ قبر کہتی ہے کہ زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ برا تو تھا، سب سے بدبخت تو تھا، زانی تو تھا، مکار تو تھا، عیاش تو تھا، اوباش تو تھا، دھوکے باز تو تھا، سود خور تو تھا، ہر قسم کے گناہ تیرے اندر موجود تھے، تو میری پاک پشت پہ چلتا تھا، لیکن میری نظر میں اور میرے نزدیک سب سے مبغوض تو تھا، اور آج اگر تو میری کوکھ میں آیا ہے، میرے اندر آیا ہے، تو آج میرا برتاؤ بھی دیکھ لے۔ اور پھر روایات میں ہے کہ قبر آپس میں اس طریقے سے مل جاتی ہے، قبر کی دیواریں اس طریقے سے آپس میں جڑ جاتی ہے کہ انسان کی ہڈی اور پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہے، ادھر کی کمر ادھر مل جاتی ہے۔ یہ وہ سفر ہے، ابھی منزل پہ نہیں پہنچے ہم، وہ سفر ہے، اس سفر کے لیے بھی ہم نے یہاں انتظام کیا یا نہیں یہ طے کرنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں پہنچتے ہیں وہ لامحدود زندگی جس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی صحیح نہیں جانتا، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی، میدان محشر کب قائم ہوگا، اس وقت پھر ہمارے نامہ اعمال کے اعتبار سے اور اسی دنیا کے کیے کرائے ایمان اور عقائد اور اعمال صالحہ اور معاملات اور معاشرت تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ اب ہمیں بائیں طرف جانا ہے جہنم میں یا دائیں طرف جانا ہے جنت میں۔ تو یہ اصل مقام ہے، اصل جو زندگی ہے یہ آخرت کی زندگی ہے، اصل جو ٹھکانہ ہے یہ آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا اور یہاں کی زندگی بس یہی سفر کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ٹھہرنے کو مل گیا ہے۔ اب ہم سب یہ سوچ لیں اور غور کر لیں اس مثال سے بڑی اچھی طرح سمجھ کے کہ سفر میں جس جگہ پہ انسان ٹھہرتا ہے اس جگہ کے لیے کیا انتظام کیا کرتا ہے۔ کیا ہر سفر میں ہر پڑاؤ میں ٹھہرنے کے لیے آدمی کوشش کرے گا کہ یہاں پہ ہم ٹھہر رہے ہیں تو یہاں ہم بنگلہ بنا لیں اور کوٹھی بنا لیں اور پراپرٹی لے لیں، اور یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹہل رہے رک گئے ہیں اور یہاں ٹہل رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، تو لاؤ کسی کو ستا دیں، کسی کو مار دیں، کسی سے پنگے لے لیں، کسی سے لڑائی جھگڑے کر لیں، کسی کے ساتھ دو چار ہاتھ ہو جائے۔ کون بے وقوف اس قسم کا ہوگا جو چلتے ہوئے سفر میں اور تھوڑی دیر کے لیے رکنے والی جگہ میں اس قسم کے معاملات کو کرے گا۔ ہم سب سفر میں چل رہے ہیں، دنیا بہت مختصر ملی ہے، اور اس کے باوجود ہمیں نہ تو آگے کی سفر کی کوئی تیاری ہے اور نہ ہی آخرت کی آخری منزل کی ہمیں کوئی تیاری ہے۔